ہمارے ساتھ اشرف رصاف صاحب موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اشرف رصاف صاحب بہت شکریہ، بطور اٹارنی جنرل آپ نے اس کیس کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ اب حکومت آج اعتراضات اٹھا رہی ہے اور خود پرویز مشرف صاحب کی لیگل ٹیم بھی اعتراضات اٹھا رہی ہے۔ جو پہلا اعتراض ہے، ون بائی ون اگر ہم بات کریں، موجودہ ٹیم کی طرف سے، پرویز مشرف کی سابق کچھ وکلاء کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، وہ یہ کہ جی جو کولیبریٹرز تھے، ایڈرز تھے، ان سب کو خلاف نہیں کیا گیا، سنگل آؤٹ کیا گیا ہے اور پرویز مشرف صاحب کے خلاف تعصب دکھایا گیا ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا، تو بات یہ ہے کہ جو کولیبریٹرز اور جو بیٹرز وغیرہ کی بات ہے، اس میں تو 3 لوگوں کے نام آئے تھے، ایک زاہد حامد صاحب کا، ایک شوکت عزیز صاحب کا اور ایک چیف جسٹس ڈوگر جو تھے۔ ان تینوں کے معاملات کو اسپیشل کورٹ نے بھی دیکھا اور پھر سپریم کورٹ نے بھی دیکھا اور ان تینوں کو بری ذمہ قرار دے دیا۔ اب اگر کوئی اور یہ حکومت یا باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ اور بھی لوگوں کا اس میں ٹرائل ہونا چاہیے، تو ان کو کوئی روک نہیں رہا، دے کین فائل اے کمپلینٹ۔ اس میں تو کرمنل لاء میں کوئی لمیٹیشن کا پیریڈ تو ہوتا نہیں ہے، تو دے شوڈ گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ۔ لیکن اگر کولیبریٹر یا بیٹر یا جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، اگر ان کو نہ کیا جائے تو کیا جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ان کو بھی آپ پکڑیں پہلے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ جو پرنسپل ایکیوزڈ ہے اس کا ٹرائل تو ویشیٹ نہیں ہوتا اس بات سے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب جس نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، جس نے مجھے ساری چیزیں مہیا کیں، اس کو بھی آپ پکڑ کے سزا دیں۔ یہ اس کا حق نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا حق ہے، اور اسٹیٹ ابھی موجود ہے، اسٹیٹ کرے، کیونکہ اگر سرکاری وکلا یہ بات کر رہے ہیں، nobody is stopping them. Go ahead and file a complaint. That's the way forward. مگر ایکس پارٹی فیصلہ کرنے پر بھی بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے، اور یہ کہ بہت تیزی سے ٹرائل کیا گیا، انہیں موقع نہیں دیا گیا، ان کا موقف سنا جاتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ روایت سے ہٹ کر تیزی سے ٹرائل ہوا اور انہیں موقع بھی نہیں دیا گیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ 6 برس میں ایک ہی کیس جو ہے وہ 125 دفعہ سنا جائے، 6 دفعہ اپورچونٹیز دی جائیں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، جہاں پہ ورڈکٹ جو ہے وہ تقریباً 6 سال پہلے جو یہ ان کو کر دیا گیا تھا، مفرور ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود ان کو یہ حق دیا گیا، تو اس سے زیادہ فیئر اپورچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یاد کیجئے کہ میاں نواز شریف کو بھی ان کی غیر حاضری میں سزا سنائی گئی تھی اور وہ واپس آئے اور انہوں نے سرنڈر کیا۔ کیا پرویز مشرف صاحب واپس آئیں گے اور سرنڈر کریں گے اور اپیل فائل کریں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ اگر وہ علیل ہیں تو پھر ان کو بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، نصرت بھٹو کیس کا فائدہ ہونا چاہیے، جس میں اپیل کو انٹرٹین کیا گیا تھا۔ اپیل کا حق تو ان کا ہے، وہ سب یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ سو ابھی بغیر تفصیلی فیصلہ دیکھے ہوئے اتنا جو فار اینڈ اگینسٹ ساری باتیں ہو رہی ہیں، وہ شاید قبل از وقت ہیں۔ مطلب ایک اور اعتراض یہ ہے کہ 2010 میں یہ قانون بنا کہ آئین کی سسپینشن بھی اصل میں غداری ہے۔ 2007 میں جب یہ کام ہوا تو اس وقت یہ قانون نہیں تھا، تو یہ پیچھے سے کیسے اپلائی کر رہے ہیں 2007 کے اقدامات پر؟ کوئی قانونی جواز نہیں ہے اس بات کا، اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے پرویز مشرف کو۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ آئین کی سسپینشن یا آئین کی جو ابینس پہ رکھنا جو ہے اس کی سزا نہیں ہے، تو وہ شاید اس بات کو اس کی فٹش بنا رہے ہیں، اس کو کوئی زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے نہیں۔ جب آئین کا جو آرٹیکل 6 جو اوریجنل ہے اس میں بھی یہ ہے، اور دیکھیے آئین کے اندر جو اوتھ ہے وہ تو بدلا نہیں تھا، آئین کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو نہیں بدلی گئی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے توثیق نہیں کی ایسی باتوں کی، اور چونکہ پارلیمنٹ نے توثیق نہیں کی تھی تو یہ سارا سلسلہ ہم نے جو 2007 میں دیکھا۔ پھر ورڈکٹ آتا ہے سپریم کورٹ کا، جس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا گیا کہ ہی از گلٹی آف سبورشن آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اس کے خلاف پرویز مشرف صاحب کے پاس حق تھا، اس کو استعمال کیا، انہوں نے ریویو دائر کیا، اس ریویو میں بھی اس ججمنٹ کو اپ ہولڈ کیا گیا۔
تو یہ بات تو طے ہو گئی، ڈیکلیریشن آ گیا. اصل بات تو ڈیکلیریشن کی ہے. کیا آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیکلیریشن غلط تھا؟ کیا کوئی ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ان کے جو اقدامات تھے وہ درست تھے؟ تو لگ یہ رہا ہے کہ سب بات ان کی سزا کی کر رہے ہیں. کوئی توثیق نہیں کر رہا، کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ ان کے جو اقدامات تھے وہ درست تھے یا آئینی تھے. اگر وہ درست نہیں تھے، غیر آئینی تھے، تو پھر سوال تو صرف اتنا ہی آئے گا نا کہ سینٹنس کتنا ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر تو اپیل ہوگی، اور وہ اپیل تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے ہمیں شاید تفصیلی فیصلے کا بھی انتظار کر لینا چاہیے. بہت شکریہ اشرف اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان قانونی طور پر اپنا موقف دے رہے تھے.